تو فائنلی وہ گھڑی آ ہی گئی جس کا تھا سب کو انتظار۔ تو زوار کر رہا ہے اب میشا سے شادی، اور ایسی ویسی شادی نہیں، وہ بہت زیادہ ہی دھوم دھمال سے شادی کر رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مائیو بھی ہوگی، مہندی بھی ہوگی، برات بھی ہوگا، ولیمہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اور اب شباب کو لگ رہا ہے اس بارے میں بہت زیادہ برا۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں فرینڈس؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آگے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کو دکھائیں گے کہ زوار اور میشا کی ہو رہی ہے شادی، جس پر زوار بہت خوش ہے اور میشا بھی بہت خوش ہے، کیونکہ جو وہ چاہتی تھی وہ ہونے والا ہے۔ زوار تو اتنا خوش ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ وہ کہتا ہے میشا کو کہ جیسا لگتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں کہ میری تم سے شادی ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گی، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ دوسری جگہ دکھائیں گے کہ میشا بھی اس کو کہے گی کہ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، تبھی تو آپ سے شادی کر رہی ہوں۔ اور شباب کا ہے بہت زیادہ ہی برا حال، بہت زیادہ ہی شباب ہے پریشان، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکی اور نہ کچھ روک سکی، کیونکہ جتنا وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتی تھی، آج اس کو سمجھ آ گیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ میرے اشاروں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ آج دیکھ رہی ہے کہ میں آج خالی ہاتھ ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اس شادی کو روکنے کے لیے۔ اور دوسری جگہ دکھائیں گے کہ جو زوار ہوتا ہے، جب فوزیہ نے میشا پر الزام لگایا تھا، اس وقت اس نے کہا تھا کہ سب کو اس نے ختم کر دیا ہے۔ تو اس وقت میشا نے ویڈیو دکھائی تھی، اور ویڈیو میں یہ دکھایا تھا کہ حنین کو مروانے میں کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ ان چاروں کا ہی ہاتھ تھا، اور اس میں فوزیہ بھی تھی۔ تو زوار کو بہت غصہ آتا ہے، وہ فوزیہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اور نکال کر باہر کہتا ہے کہ تم اب باہر چلی جاؤ اور اس گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو فوزیہ کہتی ہے کہ میں کہاں جاؤں گی، میں تو بہت پریشان ہوں۔ لیکن پھر زوار کو یاد آتا ہے کہ فوزیہ تو ابھی عدت میں ہے، اس کو اس طریقے سے باہر بھی نہیں نکال سکتا۔ تو وہ فوزیہ کو کوارٹر کا روم دے دیتا ہے، جس میں پہلے اس نے نہال کو رکھا تھا اور پھر شباب کو، اور اب اس نے وہاں کہا ہے کہ فوزیہ تم رہو گی۔ اسی روم میں فوزیہ شفٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو اپنی عدت پوری کرنی ہوتی ہے، اور زوار یہ کہہ دیتا ہے کہ تمہاری عدت تک ہی تم وہاں رہ سکتی ہو، اس کے بعد اپنا سامان اٹھانا اور یہاں سے چلی جانا، اور تمہاری مرضی ہے اپنے بیٹے کو بورڈنگ اسکول سے نکالنا چاہتی ہو تو اس کو بھی نکال کر لے جانا، لیکن آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ پہلے تو فوزیہ اس سے خوب معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بالکل صحیح نہیں کر رہے، خیر وہ اس کی باتوں میں نہیں آتا، اور پھر کہتا ہے کہ اب مجھے کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہیے، میری شادی ہے۔ اس کے بعد جو نہال ہوتی ہے وہ اپنے مائیوں والے دن خاموشی سے فوزیہ کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے، اور کمرے میں پہنچ کر فوزیہ کو خوب سناتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرے پر کاٹنے کا کہا تھا نا، یاد ہے؟ آج میں نے تمہارے ہی پر کاٹ دیے ہیں، یہ کہہ کر اس کو چلی جائے گی۔ پھر وہاں سے ایک گلاس کا ٹکڑا لے کر آئے گی اور اس کو توڑ کر فوزیہ کو کہے گی کہ میں تم کو مار دوں گی۔ تو وہ اس سے پریشان ہو کے پوچھتی ہے کہ ایک بات مجھے بتاؤ کہ تم ہو کون اور تم کیوں ہماری دشمن بن گئی ہو؟ اگر ہم نے کچھ برا کیا تھا تو نہال کے ساتھ کیا، تو تمہارے ساتھ تو نہیں کیا، تم کیوں ہماری دشمن بن گئی ہو؟ تو وہ اس کو کہتی ہے کہ میں نہال ہی ہوں، یا تم نے مجھے پہچانا نہیں، ویسے مجھے حیرت ہے کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ کہتی ہے تم تو مر گئی تھی۔ تو وہ اس کو کہتی ہے کہ بچانے والا مارنے والے سے بڑا ہوتا ہے، اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اور وہ گلاس لیتی ہے فوزیہ کے چہرے پر مار دیتی ہے، جس طریقے سے اس نے اس کے نہال کے چہرے پہ مارا تھا، اور وہاں سے نکل جاتی ہے۔ یہ دکھائیں گے ہم کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ کافی زیادہ اچھا ڈرامہ ہے اور کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، ڈے بائی ڈے ٹویسٹ بھی آتے جا رہے ہیں، اور لاسٹ ایپیسوڈ بھی کافی جلد آنے والی ہے اس ڈرامے کی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور مجھے سپورٹ بھی ضرور کیجیے گا۔